بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ اور ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساتوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کو جو ہم سے جان بوجھ کر ہوئے یا بھولے میں ہوئے اللہ تعالی معاف فرمائے، اور آئندہ اللہ تعالی ہمیں برائیوں سے بری صحبتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، کل رجب شریف کا بابرکت مہینہ ہے۔ اس سے قبل ہم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے حوالے سے آپ کی سیرت کے متعلق گفتگو کر چکے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ذکر بھی اسی ماہ مبارک میں کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ اتوار کو بعد نماز عشاء محفل ہوگی اپنی جامع مسجد کے اندر، اور آج سے جو ہم سلسلہ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چونکہ جو مشہور روایت ہے وہ اسی رجب کے متعلق اس کی 27ویں شب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم رؤیا میں، یعنی جاگتے ہوئے عالم بیداری میں جسم کے ساتھ اللہ رب العزت کا کرم فرمانا اور آپ کو بلندیوں پر لے جانا اور معراج کرانا 27ویں شب کو ہوا یہ واقعہ۔ اس کے سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں ہم تذکرہ کریں گے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیا تھی، کیوں کروائی اللہ رب العزت نے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور پھر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا شان عطا فرمائیں، کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، کتنے بلندیاں عطا فرمائیں، اور کیا پیغام ملا اس معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو، انسانیت کو۔ اللہ رب العزت ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق اور سچ کو سن کر اسے قبول کرنے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے رجب کے محترم مہینے کے متعلق تھوڑی سی بات میں عرض کر دوں۔ رجب کا مہینہ بڑی برکت والا مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، انوار و تجلیات والا مہینہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رجب کو اپنا مہینہ قرار دیا کہ رجب، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے۔ تو ان دونوں میں کیا تطبیق ہم دیں گے کہ ایک میں فرما رہے کہ رجب میرا مہینہ، ایک میں فرما رہے شعبان میرا مہینہ۔
جس مہینے میں جس کے روایت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام رجب کو اپنا مہینہ قرار دے رہے ہیں، رجب الشہر، تو اس روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے کو اپنی امت کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، بڑی دلچسپ بات ہے۔ رجب و شہری و شعبان و شہر اللہ و رمضان و شہر و امتی، میں نے حدیث بھی تلاوت کر دی برکت کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ کمال کی نسبت دے دی آقا علیہ السلام نے۔ اب یہاں آقا کریم علیہ السلام نے آگے مزید وضاحت فرمایا جس طرح مجھے باقی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح رجب کے مہینے کو باقی مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح اللہ کو اپنی مخلوق پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح شعبان کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، اور جس طرح میری امت کو تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح رمضان المبارک کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اللہ کا مہینہ ہے۔ اب رمضان المبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اور امت سے جوڑ دیا۔ ایک طرف فرمایا کہ اللہ کا مہینہ ہے، دوسری طرف فرمایا کہ میری امت کا مہینہ ہے۔ اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، آگے چل کر ہم انشاءاللہ رمضان المبارک میں بشرط زندگی اس کے استقبال کے سلسلے میں گفتگو کریں گے، تو اس میں انشاءاللہ العزیز عرض کریں گے کہ آقا علیہ السلام نے یہ نسبت کیوں دی۔ اب آ جاتے ہیں شعبان المعظم، اس سے پہلے جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ رجب کا مہینہ ہے۔ اب رجب کا تعلق چونکہ آگے شعبان سے ہے، شعبان سے یہ جڑ جاتا ہے، اور پھر شعبان رمضان المبارک سے جڑ جاتا ہے، تو گویا رجب شعبان کے استقبال کی تیاریوں کا مہینہ ہے، اور شعبان رمضان المبارک کے استقبال کی تیاری کا مہینہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں بھی کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور شعبان المعظم میں تو بہت زیادہ کثرت سے روزے رکھتے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ہمیں یہ گمان گزرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہیں مسلسل روزے نہ رکھیں، اور یہ بھی فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے کے اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنا شعبان المعظم کے رکھتے تھے، یعنی شعبان المعظم میں کثرت سے آپ روزے رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رجب کا جو مہینہ ہے اس کی بھی فضیلت بیان فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، بعض لوگ نا ہر بات پہ ان کو یہ سمجھ نہیں ہوتی کہ یہاں یہ بات کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی، ہر بات کے کہہ دیں گے ضعیف حدیث ہے، کیا حدیث ضعیف ہے۔ ان لوگوں کے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں، اپنے ایمان کے یہ نہیں سوچتے کہ ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہے، فرمان رسول کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا دور لگا دیں گے، پوری کوشش کریں گے کہ حدیث ضعیف ہے۔ اور بھائی حدیث ضعیف کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی تو قوم کو سمجھا دو نا۔ اب ایک بندے کو علم کی عین کا بھی پتہ نہیں ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، علم کی عین کا بھی پتہ نہیں ہے۔ کئی مرتبہ میرے ساتھ بات ہوئی، یہاں بھی ہوئی ہے اور جگہ پر بھی ہوتی ہے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی حدیث ضعیف کہتے کس ہیں؟ بس جی وہ ضعیف ہے۔ میں نے کہا کیوں ضعیف ہے بھائی، ضعیف کی وجہ تو بتاؤ نا۔ اب کوئی پڑھا لکھا تھوڑا سا ہوتا ہے، تھوڑی سی سمجھ ہوتی ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے جی وہ فلاں امام نے کہا ہے، ان کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے۔ میں نے کہا بات سنو، حدیث علم الحدیث کا ایک اصول ہے، یہ آپ دوست بھی سمجھ لیں کہ علم الحدیث کا ایک اصول ہے، کوئی ایک روایت کسی ایک امام کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے لیکن دوسرے امام کے نزدیک وہ صحیح ہوتی ہے، دوسرے امام کے نزدیک وہ حسن لغیر ہی ہوتی ہے، ایک اور امام کے نزدیک صحیح حسن لذاتی ہی ہوتی ہے۔ تو اب ایک امام کی بات کو لے کر آپ پورا ہی زور اسی پہ لگا دیں کہ یہ ضعیف ہے، تو باقی ائمہ نے جو صحیح کہا
اسے کدھر کرو گے؟ جنہوں نے حسن کہا اسے انہیں کدھر کرو گے؟ تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک امام کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے، باقی کے نزدیک یہ حسن بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی۔ اور تیسری بات جو ذہن میں بٹھا لیں وہ یہ کہ ضعیف کہنے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس روایت سے عقیدہ نہیں بنا سکتے، ضعیف روایت سے عقیدہ نہیں بنا سکتے، لیکن فضائل کے باب میں وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ فضائل کے باب میں، فضائل کے بیان میں وہ حدیث قابل قبول ہے عند المحدثین، محدثین کے نزدیک یہ متفقہ عقیدہ ہے۔ اب یہ بات بھی نہیں سمجھاتے لوگوں کو۔ اب یہاں جہاں رجب کی بات آ جاتی ہے تو بہت سے میرے پاس بھی ویسے میسج آئے واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، ڈاکٹر صاحب وہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رجب کی فضیلت کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ ساری ضعیف ہیں۔ میں نے کہا یار ان سے ایک بات لکھوا کے مجھے دے دو، وہ حدیث مانتے نا ان کو، جو رجب المرجب کی فضیلت کے بارے میں ہیں احادیث مبارکہ، ان کو حدیث مانتے ہیں۔ اگر حدیث مانتے ہیں تو پھر ان کو کہنے دو، اگلی بات وہ خود مان لیں گے۔ حدیث اگر ضعیف بھی ہے تو فضیلت کے بیان میں، فضیلت کے باب میں وہ قابل عمل بھی ہے، قابل قبول بھی ہے، قابل قبول بھی ہے۔ اسی طرح رجب المرجب کے فضیلت کے بارے میں جو حدیث ہیں، بعض ائمہ نے کچھ حدیث کو ضعیف کہا اور دیگر ائمہ نے ان کو صحیح کہا، اور دیگر ائمہ نے انہیں حسن بھی کہا، حسن لذاتہ ہی بھی کہا۔ تو اس میں جھگڑنے والی بات کیا ہے؟ تو جس کو فضیلت اچھی لگے تو وہ عمل کرے، جس کو نہیں لگتی تو وہ نہ لگے۔ حدیث سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ یہ میں نے وضاحت اس لیے کر دی تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے رجب المرجب کے مہینے میں، ماہ رجب میں ایک روزہ رکھا، ایک روزہ رکھا، اس نے گویا سال بھر کے روزے رکھے۔ یہ رجب کے مہینے کی فضیلت، یعنی رجب میں ایک روزہ رکھنے بل سال بھر کے روزوں کی فضیلت ہے، سال بھر کے روزوں کا اس انسان کو ثواب ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا جس نے رجب کے مہینے کے اندر 7 روزے رکھے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ المحقق، بڑے مشہور ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے ہند کے اندر، علم الحدیث انہوں نے پہنچایا۔ برے صغیر میں جتنے بھی حدیث پڑھنے والے لوگ ہیں تقریباً وہ انہی سے ہی ان کو سلسلہ سند ملا حدیث کا۔ وہ فرماتے ما ثبت من السنہ کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور دیگر ائمہ کرام نے بھی اس حدیث کو لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے رجب المرجب کے ماہ رجب، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، فرمایا جس نے اس کے 7 روزے رکھے۔ کتنے؟ 7 روزے رکھے تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دے گا۔ رجب کی اتنے فضیلت ہے، رجب کے روزوں کی یہ فضیلت ہے۔ اب کوئی ٹانگ اڑاتا پھرے تو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت میں بھی لوگ ٹانگ اڑاتے ہیں، جی ہاں، اللہ کی عبادت لوگ نہ کریں۔ روزہ تو اللہ کے لیے رکھتے ہیں نا، بندہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے۔ تو روزہ جو جس نے 7 رکھے، میں اس بحث میں آپ کو جانا ہی نہیں چاہتا ہوں، سیدھی سیدھی باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 7 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد فرمایا جس نے رجب المرجب کے 8 روزے رکھے، کتنے؟ 8 روزے رکھے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا، جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اب اگر ملا کر یوں کر لیں، بجائے 7 رکھنے کے 8 رکھ لیں، 7 رکھنے کے 8 رکھ لیں تو دونوں فضیلتیں حاصل ہو گئیں۔ 7ویں پہ جہنم کے دروازے بند ہو گئے، جب 8واں روزہ ساتھ ملایا تو جنت کے دروازے بھی کھول دیے گئے، جنت کے دروازے بھی کھول دیے گئے۔ اور پھر فرمایا جس نے 10 روزے رکھ لیے اس ماہ مبارک کے رجب کے 10 روزے رکھ لیے تو اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر اس کے لیے ساری نعمتیں اسے عطا فرمائے گا۔ دیگر فضائل بھی اس کے بے شمار بیان ہوئے رجب المرجب کے، اور اس ماہ مبارک کی دیگر فضائل کے ساتھ ایک فضیلت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی نا اس مہینے کا احترام کیا جاتا تھا، ماہ رجب کا۔ اس کے اندر ایک دوسرے کو گالم گلوچ نہیں کی جاتی تھی،
جھگڑے نہیں کیے جاتے تھے، لڑائی نہیں کی جاتی تھی، قتل و غارت نہیں ہوتی تھی، تلواریں نہیں چلتی تھی، اسے رجب کہتے ہیں۔ تو پہلے بھی اسے رجب کہتے تھے اور اسلام نے بھی اس مہینے کا نام رجب باقی رکھا۔ تو رجب گنگے کو بھی کہتے ہیں، یعنی ایسے مہینے کو نام اس لیے رکھا کہ جس کے اندر کوئی کھنکھناہٹ نہیں آتی تھی تلواروں کی، لڑنے کی، جھگڑنے کی، گالم گلوچ کی۔ تو یہ اسلام کے جو 4 مہینے ہیں محترم احترام والے، ان میں ایک رجب بھی ہے، ان میں ایک رجب بھی ہے۔ تو اس لیے رجب کا بھی احترام کیا جاتا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر بھی، اور اسلام کے اندر بھی اس ماہ مہینے مبارک کا احترام کیا جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مقدس مہینے کا احترام سیکھیں۔ جب یہ مہینہ شروع ہو جائے تو کم از کم مسلمان کو تو ویسے کسی بھی مہینے کے اندر گالم گلوچ نہیں کرنی چاہیے، لڑائی جھگڑے نہیں کرنے چاہیے، لیکن جب رجب کا مہینہ شروع ہو جائے تو کافر بھی اس کا احترام کرتے تھے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں نا، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ماہ رجب کا احترام کرو، تو اس کے اندر گالم گلوچ نہ کریں، گھر کے اندر باہر لڑائی جھگڑا نہ کریں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس مہینے کو خاص شہرت جس وجہ سے زیادہ حاصل ہوئی وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج۔ 27 رجب، 27ویں رجب کی رات، اس کے متعلق امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی دلچسپ بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ اگر اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف نسبت سے دیکھا جائے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو ہے وہ 27 رجب لیلۃ القدر سے افضل ہے، لیلۃ القدر سے افضل ہے۔ اس نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جب ہم دیکھیں گے یہ زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اس رات اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو معراج کروائی، اور کہتے ہیں کہ امت کی نسبت سے دیکھا جائے تو پھر امت کے لیے لیلۃ القدر زیادہ افضل ہے 27 معراج کی رات سے، 27 رجب کی رات سے۔ وہ اس لیے کہ لیلۃ القدر میں امت کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، امت کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے اندر قرآن بھی نازل ہوا، زیادہ اس کو ہم لمبا نہیں کرتے بات کو۔ اب آتے ہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کے اندر متعدد مقام پر یہ بیان ہوا، خاص کر سورۃ اسراء یعنی بنی اسرائیل کے اندر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس کے اندر بھی بیان ہوا، اور سورۃ النجم کے اندر بھی بیان ہوا، والنجم اذا ہوا، اس کے اندر بھی واقعہ معراج کو بیان کیا گیا، اور کچھ دیگر آیات کے اندر بھی۔ اس کا تذکرہ ہم آگے چل کر انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ آغاز کرتے ہم اس سے کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات یہ سمجھ لیں کس مہینے میں ہوئی، چونکہ اس پر بھی کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے لوگوں کو، بیچاروں کو، جو سادہ لوگ ہیں، جو زیادہ یعنی کہ علم نہیں رکھتے ہیں، مطالعہ زیادہ نہیں ہے، زیادہ پتہ نہیں ہے، تو ان کو کیا کیا جاتا ہے، ان کو ان تاریخوں میں، مہینوں میں ڈال کر الجھایا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہے نا بدگمان ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ بدگمان ہو جائے۔ یاد رکھیں مخالفین اسلام اور مستشرقین، جن کا شروع سے علماء جواب دیتے ہیں اور آج بھی ہم جواب دیتے ہیں، اور خاص کر ملحدین لبرل جو ہیں ان کا، اور مستشرقین جو غیر مسلم جو تحقیق کرنے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں اور پھر اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، ان کا ایک سب سے بڑا طریقہ ہے واردات، اور اسلام مخالف قوتوں کا شروع سے ایک طریقہ واردات جو رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ وہ کسی بھی اسلام کے ایک مسئلے کو لیتے ہیں اور اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ غور سے سن لیجیے کہ یہ بہت بڑی سازش ہے مسلمانوں کے خلاف جو ہوتی ہے، اور مسلمان اس کو سمجھتے نہیں، کچھ نہ جانتے ہوئے، یعنی ہم یہی کہیں گے نا کہ نہ جانتے ہوئے، اور کچھ جو ہیں جانتے ہوئے، جان بوجھ کر اس سازش میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یعنی کوئی ایک واقعہ ہے، کوئی ایک روایت ہے، اس کو لیں گے اور اس کے مقابلے میں 2-3 روایت اور لے لیں گے، یا 2-3 تاریخیں اور لے لیں گے، 2-3 باتیں اور وہ جی اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، لہذا یہ بات ہی درست نہیں ہے۔ آخر نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ یہ بات ہی درست نہیں ہے، بات ہی ٹھیک نہیں ہے، بات ہی غلط ہے۔ اب ایک سادہ لو بندہ جو ہوتا ہے، جس نے پڑھا نہیں ہے، جس کو کہا جائے کہ بخاری میں یہ ہے، اب وہ بخاری شریف کا نام تو سن لے گا لیکن اس بیچارے نے کبھی بخاری پڑھی نہیں،
پڑھی نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ بخاری کس بلا کا نام ہے. جب اس کو ہم بتائیں گے سمجھائیں گے کہ صحیح بخاری شریف امام بخاری نے لکھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، تب اسے سمجھ میں آ جاتی. اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اب اردو ترجمے بھی بڑے مزے کے کیے ہوئے لوگوں نے، ٹھیک ہے نا. جس کی مرضی آئی اپنی مرضی کا اس نے ترجمہ کر دیا، اپنی مرضی کا اس نے ترجمہ کر دیا. اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو کہ اپنے مفادات کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر تعریف کر دیتے ہیں، یعنی مانوی تعریف. جب ترجمے کرتے ہیں تو اس کے اندر وہ تعریف کر دیتے ہیں. اب بخاری شریف، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بخاری شریف میں نہیں تو دوسری اگر حدیث کی کتاب میں ہے تو کیا اس کو نہیں مانیں گے؟ یہ ہے وہ حملہ جو مسلمانوں پر کیا جاتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے میں جب بھی کوئی ایسی بات بیان کرتا ہوں تو میں اس کی وضاحت ساری کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، لوگ پریشان نہ ہوں. اسی طرح معراج النبی کے ساتھ کیا جاتا ہے. جیسے ہی رجب کا مہینہ آئے گا تو کچھ مولویوں کے فتووں کی توپیں کھل جاتی ہیں. کیا ہو جاتا ہے؟ بولے تو صحیح نا. فتووں کی توپیں کھل جاتی ہیں. ان کو بڑی توحید خطرے میں نظر آنے لگ جاتی ہیں. میں صرف اشارے کر دیتا ہوں، سمجھ آپ جائیے گا. میں کسی کے نام لینے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا. فتووں کی توپیں کھل جائیں گی، ان کو اسلام خطرے میں نظر آئے گا، ان کو توحید خطرے میں نظر آئے گا. وہ جی معراج ہوا ہی نہیں ہے، یہ تاریخ ہے جی فلانی تاریخ، فلانا مہینہ فلانا مہینہ فلانا مہینہ ہے، فلانی کتاب میں یہ لکھا ہے، فلانی میں یہ لکھا ہے. میں نے کہا یار نتیجہ تو بتا دو، اس قوم کو نتیجہ تو بتا دو، سچی بات تو بتا دو نا. اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ساری بات بتا دے. سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے متعلق کہ کس مہینے میں ہوئی، پہلے یہ سن لیں کس مہینے میں ہوئی. اس میں 3 سے 4 مہینوں کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. 3 سے 4 مہینوں کا ذکر، جس میں رمضان المبارک کا ذکر بھی آتا ہے، جس میں محرم کا ذکر بھی آتا ہے، جس میں ربیع الاول کا ذکر بھی ہے، جس میں ربیع الاخر کا ذکر بھی ہے. یہ سارے آ جاتا ہے، کوئی غلط نہیں، سارے صحیح ہیں. کیا ساری باتیں صحیح ہیں؟ ٹھیک ہے. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ ساری باتیں جب صحیح ہیں تو پھر 27 رجب کیسے ہو گئی؟ تو سنیں، یہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی، جب ہم اس بات کو پڑھیں گے تو بات ہمیں مکمل سمجھ میں آ جائے گی. مکمل سمجھ. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج ہوئی. کتنے مرتبہ؟ اب آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، چونکہ یہ اگلی بات تو یہ بتاتے نہیں ہیں. کتنے مرتبہ معراج ہوئی؟ 34 مرتبہ معراج ہوئی. 33 مرتبہ جو معراج ہوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر ہوئی ہے، عالم خواب میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی، عالم خواب میں اور روحانی طور پر ہوئی. 33 مرتبہ جو معراج ہے، جن کا تذکرہ مختلف مہینوں کا ملتا ہے. کوئی رمضان المبارک میں ہوئی، کچھ بار ربیع الاول شریف میں ہوئی، کچھ بار رجب میں ہوئی، کچھ بار محرم، جو مختلف روایات ملتی ہیں ان میں ہوئی. اور فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کو جاگتے ہوئے عالم بیداری میں جسم کے ساتھ جو معراج ہوئی ہے وہ 34ویں معراج ہے. وہ ہجرت سے پہلے ہوئی اور وہ رجب المرجب کی 27ویں رات کو ہوئی ہے. رجب المرجب کی 27ویں رات کو ہوئی ہے. اب بات واضح ہو گئی نا؟ اب بیچ میں کوئی ٹینشن تو نہیں رہی نا، الجھن تو نہیں رہی نا؟ یا ٹھیک ہے باقی بھی تو بتا دو نا قوم کو کہ وہ روحانی معراجیں ہیں. اور جس معراج کی بات رجب کے مہینے میں ہوتی ہے وہ آقا علیہ السلام کو جاگتے ہوئے عالم بیداری میں جسم اقدس کے ساتھ ہوئی، جس کا ذکر قرآن کے اندر ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ وہ معراج ہے جو 27ویں رجب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے کرائی، اور جس کا ذکر سورۃ النجم کے اندر بھی ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. یہ تذکرہ آگے ہم کریں گے. اب یہ ہو گئی مہینے کی بات، یہ ہو گئی مہینے کی بات. اب آ جاتے تاریخ پر الجھاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تاریخ پر الجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک میں تو یہ آیا ہے کہ رمضان المبارک کی فلانی تاریخ تھی، ایک کتاب میں یہ آیا ہے کہ ربیع الاول کی 6 تاریخ تھی یا 12 تاریخ تھی،
ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ ربیع الاول کی 24 تاریخ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اور ایک میں یہ آیا ہے کہ رجب کی 27ویں تھی۔ پھر یہاں بھی وہی مسئلہ ہے، یہاں بھی وہی مسئلہ ہے۔ اب یہ لوگ جو بیٹھتے ہیں نا یوٹیوب پر، خاص کر آج کل بیٹھے ہوئے ہیں کمروں کے اندر بیٹھ کر فتنے پھیلاتے رہتے ہیں، باہر نہیں نکلتے، باہر آتے نہیں ہیں، عوام کے پاس آتے نہیں ہیں، علماء کے سامنے آتے نہیں ہیں، بس وہیں بیٹھ کر یوٹیوبر بن گئے اور یوٹیوب پہ ایک فتنہ پھیلانے کے لیے ویڈیو بنائی اور وہ اپلوڈ کر دی، اور نوجوان طبقہ جب سرچ کرتا ہے دیکھتا ہے تو وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے۔ اب آگے آئیں تو بات پتہ چلے نا، پھر سوال ہوتا ہے نا آگے، ہاں جی اتنی تاریخیں ہیں، بالکل ہے، تمام سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، کسی نے انکار کیا ہے، ان تاریخوں کا ذکر موجود ہے۔ تو بات وہی ہے کہ جو روحانی معراجیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مختلف اوقات میں ہوئیں، مختلف مہینوں میں ہوئیں، مختلف تاریخوں میں ہوئی، جن کا ذکر کتب سیر کے اندر موجود ہے۔ اور جس معراج کا ہم ذکر کرتے ہیں نا 27ویں رجب کی، اس کے بارے میں تمام ائمہ نے متفقہ طور پر لکھا۔ مثلا امام حلبی رحمۃ اللہ علیہ سیرت حلبیہ کے اندر لکھا، معارج کے اندر علامہ کاشفی نے لکھا، مدارج کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ کے اندر لکھا، اور دیگر ائمہ کرام نے کتب سیر لکھنے والوں نے ان سب نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج بیداری میں جاگتے ہوئے روح مال جسد، یعنی جسم اور روح دونوں کو اکٹھے ہوئی، وہ رجب کی 27ویں رات کو ہوئی ہے۔ اب یہاں بھی الجھن کوئی نہیں، تو ہمارے دروازے ہر بند کر دیں گے ہم، ہمارے بزرگوں نے سب کچھ لکھ دیا ہے، مگر تم لوگ جھوٹ بولتے ہو، قوم کو سچ بتاتے نہیں ہو، عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہو، عوام کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ عوام بدظن ہو جائے، دور ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے، یہ چیزیں نہ سنے، تو یہ دروازے تمہارے بند ہو گئے۔ اب آئیے قرآن کریم سے ہم آغاز کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر معراج کا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقۃ و فعل ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آگے چل کر میں یہ عرض کروں گا انشاءاللہ معراج، نبی کا معراج کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا جی، چونکہ عمومی طور پر کہا جاتا ہے نا معراج النبی، تو آگے چل کر ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کیا ہے۔ اب سب سے پہلے تو ہم آغاز کرتے ہیں اس بات سے کہ اس معراج کی ضرورت کیوں پیش آئی، جسم مع الجسد، ٹھیک ہے نا جی، روح کے ساتھ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم کے ساتھ، یہ میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھ، بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ وہ روحانی معراج ہے، میں نے کہا اچھا قرآن پڑھ، قرآن کیا کہہ رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ ب، اونچی بولے نا، عبد اسے کہتے ہیں جو جسم اور روح دونوں کا مجموعہ ہو، بندہ، ٹھیک ہے نا، بندہ اسے کہتے ہیں، جسم اور روح دونوں کے مجموعے کو عبد کہتے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے فرما دیا۔ اب یہ راستہ تو یہاں بند ہو گیا، آگے ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ بات یہ کہ کیوں ضرورت کیا ہوئی، تو یہاں مختلف مفسرین کرام نے مختلف باتیں لکھی ہیں کہ معراج النبی کرانے کی ضرورت، حکمت، فلسفہ، مختلف چیزیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں بیان بھی کیا ہے، اسے لکھا بھی ہے۔ معراج ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے اندر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہوا، اس کے 1 سال بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہجرت سے پہلے یہ واقعہ معراج ہوتا ہے، کب، کیوں، کس وجہ سے معراج کرائی گئی؟ نمبر 1، پہلی بات جو مختلف مفسرین کرام نے لکھی، محدثین کرام نے لکھی، ائمہ سیر نے لکھی، ان سب کو جمع کر کے ان میں سے چیدہ چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کروں گا، چاہوں گا کہ آپ اس کو سمجھ لیں بڑی آسانی سے۔ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف والوں کے پاس گئے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں دعوت دینے کے لیے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے اللہ کی طرف بلایا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تو طائف میں 4 بھائی تھے، چاروں سردار تھے، کتنے؟ 4 بھائی، یہ طائف کے سردار تھے، اور طائف کو انہوں نے 4 حصوں میں، طائف کے شہر کو یا بستی کو انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یعنی 4 جہتوں میں انہوں نے تقسیم کر رکھا تھا، ہر ایک میں ایک بھائی کی حکومت تھی، ایک بھائی سردار تھا اس علاقے کا، دوسرا بھائی اس علاقے میں عمل دخل نہیں کر سکتا تھا۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے. طائف اس لیے گئے تھے کہ آپ کی امی جان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علاقہ بھی وہی ہے، طائف کے قریب بنی سعد کا قبیلہ رہا کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہاں کچھ عزیز و اقارب بھی تھے، جاننے والے بھی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حساب سے تشریف لے گئے کہ یہاں کے لوگ مجھے تنگ کریں، میں وہاں جاتا ہوں، ان کو دعوت دوں گا، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ اسلام کو قبول کر لیں اور میرا ساتھ دیں. یاد رکھیں آج ہمارے کچھ دوست شکوہ کرتے ہیں، ان کا شکوہ بھی بجا ہوتا ہے کہ دین کا کام کرنا بہت مشکل ہے. کیا؟ میرے ساتھ بولتے جائیے گا، کوئی ایسی بات نہیں کریں گے ہم جو غلط ہوں. دین کا کام کرنا بہت مشکل ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. مثلا یہاں یہ آپ کی مسجد کب سے بنی ہوئی ہے؟ کوئی دوست بتائے گا کتنا عرصہ ہو گیا اس کو بنے ہوئے؟ جی جی 65 میں بنی تھی، ٹھیک ہے نا جی. 35 سال وہ لیں اور 23 یہ 2023 جا رہا ہے نا، تو یہ 58، ٹھیک ہے نا، 58 سال بنتے ہیں تقریباً. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کروں، 58 سال ہو گئے اس مسجد کو بنے ہوئے. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں کچھ تو موجود ہوں گے شاید جنہوں نے دیکھا تھا اس کو شروع میں بنتے ہوئے، باقی سارے تقریباً چلے گئے ہوں گے. پھر ان کی اولادیں جن کو ان کے والدین نے بتایا، ان کے بزرگوں نے بتایا. ٹھیک ہے نا. 58 سال میں اس علاقے کے اندر کسی بھی ایک صاحب کا بیٹا عالم نہ بن سکا. یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں. یہ صرف یہاں نہیں ہے، ہر جگہ یہی صورتحال ہے. عالم کیوں نہیں بنایا ہم نے؟ نمبر 1 سن لیجیے گا میری بات کو. جو سلوک ہم مولوی کے ساتھ کرتے ہیں، مصلی پر جو کھڑا ہوتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم وہ سلوک اپنے بیٹے کے ساتھ برداشت، اونچی بولے نا، بول دیں ڈرے نہیں. وہ سلوک ہم اپنے بیٹے کے ساتھ برداشت نہیں کریں گے. نمبر 2 عالم کو جو تنخواہ ہم دیتے ہیں، دین کا کام کیوں مشکل ہے؟ میں اس طائف کی بستی کے ساتھ ملا کر یہ بات عرض کر رہا ہوں، فکری پیغام بھی دے رہا ہوں آپ کو. عالم کو ہم تنخواہ اتنی دیں گے جو ہماری اپنے جو اخراجات ہیں، یہ سچے دل سے سوچئے گا، باہر جاتے جاتے بھی سوچئے گا، صرف 1 ہفتے کا خرچہ جو ہم اپنا نکال لیں اور عالم کو پورے مہینے کی، قاری کو، عالم کو جو پورے مہینے کی ہم تنخواہ دیتے ہیں اس کو سامنے رکھ لیں، پھر فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنی اولادوں کو عالم کیوں نہیں بنایا. ٹھیک ہے نا. دوسری وجہ یہ، ہم نے اس کو دوسرے کاموں میں تو لگا دیا کہ اب عالم بنا دیا تو اس کو تنخواہیں ہم اتنے دیتے ہیں، وہ گزارا کیسے کرے گا؟ بیوی کو خرچہ کیسے دے گا؟ بچوں کو کیسے دے گا؟ بچوں کو کیسے پڑھائے گا؟ معاشرے میں سر اٹھا کر کیسے جی سکے گا؟ رشتہ داروں میں کیسے جائے گا؟ وہاں تو خرچے کرنے پڑتے ہیں، وہاں تو پیسہ چاہیے. جیسے 58 سال گزر گئے، ہم میں سے کوئی ایک بھی اپنے بیٹے کو عالم نہ بنا سکا، اس قابل نہ بنا سکا کہ وہ یہاں کھڑا ہو جائے اور ڈٹ کر بات کرے، دین کی بات کرے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں. یاد رکھیے، جتنی بات ڈٹ کر مقیمی بندہ کر سکتا ہے، مسافر نہیں کر سکتا. مسافر نہیں کر سکتا ہے. اس لیے کہ مقیمی بندے کو اپنی برادری کا بھی ساتھ ہوتا ہے، رشتہ داروں کا بھی ساتھ ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں اس کا بھی ساتھ ہوتا ہے، محلے داری کا بھی ساتھ ہوتا ہے. مسافر کا کون ساتھ دیتا ہے؟ وہ تو سب محلے دار اکٹھے ہو جاتے ہیں، لو جی محلے داری چھڈو، مولوی نو پرا کرو، مولوی تو باہر آئے، کڈو انہوں، ان کی وجہ تو اسی آپس میں کیوں لڑیے. یہ ہے ہماری بربادی کا سبب، یہ ہماری بربادی کا سبب. ہم عالم نہ بنا سکے اس وجہ سے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سلوک کیا کرتے ہیں عالم کے ساتھ. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کا کام کیا، تو دین کا کام کرنا کوئی آسان نہیں. اپنوں سے بھی لڑنا پڑتا ہے، غیروں سے بھی لڑنا پڑتا ہے جو دین کا کام کرتا ہے. یہ بات سن لیں میری بات، میں پھر کہہ رہا ہوں، دین کا کام. کس کا کام؟
دین کا کام ٹمپریری چلانا ہے تو وہ تو چلنا ہے نا، نماز پڑھا دی جی، 2-4 حکایتیں قصے کہانیاں سنا دی، ادھر اس کی بھی چاپلوسی کر لی، اس کی بھی چاپلوسی کر لی، سلام دعا کر، ٹھیک ہے جی، وقت گزرتا ہے گزارنے دو، یہ دین کا کام نہیں ہوتا ہے، یہ دین کا کام نہیں ہوتا. دین کا کام ہوتا ہے حق بیان کرنا، حق بیان کرنا، جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عز و جل نے فرمایا اس کو ڈٹ کر بیان کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑنا، لوگوں کے مردہ ضمیروں کو زندہ کرنا، انہیں جگانا، انہیں بار بار کچوکے لگانا، ٹھوکریں لگانا، تاکہ یہ مردہ ضمیر جاگے اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں، اپنے رب سے تعلق جوڑیں. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. اللہ کے نبی چلے صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پہنچے، پہلے بھائی کے پاس گئے، پہلے بھائی کے پاس گئے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دے کر اپنی حویلی سے نکلوا دیا، ٹھیک ہے نا. پھر دوسرے بھائی کے پاس گئے، اس نے بھی دھکے دے کر نکلوا دیا. یہ کل نہیں ہوتا. آپ اور میں سوچتا ہوں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں یہاں نیا نیا آیا تھا، میں اپنی بات تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں نا، یہ گلا نہیں کر ویسے بتا رہا ہوں. چھوٹی سی سواری میں نے گاڑی رکھی، میں اس گلی میں کھڑی کرتا تو وہ مجھے بگا دیتے، میرے بچوں کو کہتے ادھر کھڑا نہیں کرو. دوسری میں کھڑی کر وہ کہتے ادھر سے نکالو جی، ادھر نہیں کھڑی کریں. تیسری میں کھڑی کر تو وہ کہتے ادھر سے بھی نکالو جی، ادھر کھڑی نہیں کریں. کیوں؟ ان کو پتا تھا نا یہ بیچارے مولوی ہیں، مسافر ہیں، باہر سے آئے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا بات کر سکیں گے. اور وہیں دوسرے لوگ کھڑی کر دیتے تھے تو چوں نہیں کرتے تھے آگے سے بندے. پتا تھا نا کہ بات کریں گے آگے سے وہ چھتر ماریں گے، عالم کو ہم جیسے مرضی رو لیں، اس کے ساتھ اس نے ہمارا کیا کرنا ہے. یہ 1450 سال کی بات بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی آپ کے یہاں اسی علاقے کی بات کر رہا ہوں شروع میں. یہ تو بھلا ہو حاجی لیاقت صاحب کا انہوں نے بڑی محبت کی، انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب آپ پریشان ہو، یہ چابی ہے، یہ میری حویلی ہے، آپ گاڑی اندر کھڑی کر دیا کریں. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا. تو جس طرح میں نے 2 کٹ یہاں بننے تھے، میں نے اس کے بارے میں بات کی، مجھے پتا چلا جی، دوستوں نے مجھے تصویریں بھی سینڈ کر دی کہ 2 کٹ منظور ہو گئے. مجھے سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیں. کسی بھی سیاسی جماعت سے نہ میں وابستہ ہوں، نہ ہی کسی سیاسی جماعت سے مجھے دشمنی. جو حق بات ہے میں وہ کہہ دیتا ہوں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جن دوستوں نے کوشش کی اور 2 یو ٹرن مل گئے، ٹھیک ہے نا. سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے کوششیں کی ہیں، جنہوں نے بات آگے تک پہنچائی، جو لوگ کوشش کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق بات فرماتے تھے نا. نکال دیا ایک بھائی نے، دوسرے نے بھی دھکے دے کر، تیسرے بھی، چوتھے نے بھی دھکے دے کر نکال دیا. صرف دھکے دے کر نکال دیتے الگ بات تھی، وہ بھی بہت بڑی ان کی گستاخی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا. انہوں نے نوجوانوں کو کھڑا کر دیا گلیوں کے اندر، کھڑا کر دیا اور پتھر پکڑا دیے جھولیوں کے اندر. پتھر پکڑ لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرے اسے پتھر مارو. کیا کرو؟ اسے پتھر مارو، اسے گالیاں دو، اسے زخموں سے چور چور کر دو. اس کا حوصلہ کیسے ہوا، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے آ کر ہمیں کہا کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے، سچ یہ ہے اور جھوٹ یہ ہے. اس نے ہمیں آ کر کہا کہ اللہ وحدہ لا شریک کو مان لو، مارو اس کو، سزا دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ جو آپ پر گزرا وہ کون سا تھا؟ وہ بتا دی. آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ میرے لیے سب سے تکلیف دہ لمحات وہ تھے جب میں طائف والوں کے پاس گیا تھا. جو ظلم و ستم طائف والوں نے مجھ پر کیا، اگر وہ پہاڑوں پر کیا جاتا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کا حصہ ہے، فرمایا اگر وہ پہاڑوں پر کیا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. کس طریقے سے ظلم کیا ان لوگوں نے. دین کے لیے بلایا تھا، اللہ کے لیے بلایا تھا کہ آؤ اللہ کے دین کے لیے میرا ساتھ دو، آؤ دین اسلام کو قبول کر لو. کیا جرم کیا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی لیے بلایا تھا نا، صرف اسی لیے بلایا تھا. جب بلایا تو انہوں نے پھر گلیوں کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ایک صرف روایت آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس سے احساس کیجئے گا، تھوڑا سا سمجھیے گا کہ ہم کتنے آسانی سے اس دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں جو اتنی مشکل سے ہم سب تک پہنچا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں گلیوں میں چلتا تو وہ پتھر نشانے لگا لگا کر میرے ٹخنوں پر مارتے تھے. کہا ٹخنا، جسے ہم گٹا کہتے ہیں، پاؤں کا گٹا، ٹخنا. یہ چونکہ ہڈی ہوتی ہے
تو یہاں شدید تکلیف ہوتی ہے، سخت تکلیف ہوتی ہے، ذرا سی بھی کوئی چیز لگ جائے تو انسان تڑپ جاتا ہے۔ آپ کے اور میرے نبی فرماتے ہیں وہ میرے ٹخنوں پر زور سے پتھر مارتے، میں شدت درد سے بیٹھ جاتا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر دے لیتا کہ کچھ تکلیف کم ہو۔ پھر وہ آتے نوجوان گلیوں میں جو کھڑے ہوتے، ایک ادھر سے پکڑتا ایک ادھر سے پکڑتا، مجھے سیدھا کھڑا کرتے اور مجھے چلاتے زبردستی، اور پھر مجھے پتھر مارتے، میں شدت درد سے پھر بیٹھ جاتا، وہ پھر پتھر مارتے۔ یوں ظلم و ستم کی انتہا کر دی طائف والوں نے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے اس وقت جبرائیل بھی آئے، ہوا کا فرشتہ بھی آیا، بادلوں کا فرشتہ بھی آیا، پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا، زمین کا فرشتہ بھی آیا، دریاؤں کا فرشتہ بھی آیا۔ انہوں نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ اجازت دیں تو اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، آپ حکم کریں تو ہم ہواؤں کا طوفان لا کر انہیں تباہ کر دیں، آپ اجازت دیں تو ہم زمین کو پلٹ کر انہیں تہس نہس کر دیں، تباہ و برباد کر دیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم آسمان کو نیچے زمین کے ساتھ ملا دیں اور یہ مسلے جائیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم بارش کا ایسا طوفان لائیں کہ یہ بہہ جائیں۔ ہواؤں کا فرشتہ کہتا ہے اجازت دیں تو ہم ہوا کی ایسی آندھی لائیں کہ یہ تنکوں کی طرح اڑ جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے فرشتو نہیں، تم انہیں دیکھ رہے ہو، غور سے سننا میری بات کو، اگر احساس زندہ ہے تو سننا، اگر ضمیر زندہ ہے تو سننا، اگر عقل موجود ہے تو سننا، اگر شعور موجود ہے تو سننا اور اسے سمجھنا اور اسے اپنے بچوں کو سمجھانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فرشتو تم پتھر مارنے والوں کو، ان پتھر مارنے والوں کو دیکھ رہے ہو، میں ان کی نسلوں میں اپنے آنے والے غلاموں کو دیکھ رہا ہوں، میں آنے والے اپنے ان غلاموں کو دیکھ رہا ہوں، یہ پتھر ماریں گے، ان کی نسلیں آئیں گی، میرا کلمہ پڑھیں گی، وہ مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اے فرشتو میں نبی زحمت بن کر نہیں آیا، نبی ہلاکت بن کر نہیں آیا، میں نبی رحمت بن کر آیا ہوں۔ حضرت حکیم کہتے ہیں آقا ان کے لیے بد دعائی فرما دیجئے، یہ اتنے ظلم کر رہے ہیں آپ پر، اتنے ظلم کر رہے ہیں آپ پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک باغ کے اندر، حکیم فرماتے ایک باغ کے اندر ہم بیٹھے، جب وہاں بیٹھے تو میں نے عرض کی دعا ان کے لیے بد دعا فرما دیجیے، یہ ہلاک ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کفار کو جو ظلم کرتے ہیں مجھ پر ایک کافر بھی زمین پر باقی نہ رکھ۔ تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا تھا۔ تو آپ تو نوح کے بھی امام ہیں، آپ تو سید المرسلین ہیں، آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ بد دعا فرما دیجیے ان کے لیے۔ اللہ حضرت حکیم فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا، میں دعا کہتا ہوں تو آمین کہنا۔ تیرے اور میرے نبی نے اس ظلم کے لمحے میں، اس ظلم کے لمحے میں دعا کی، وہ دعا کیا تھی؟ ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون، وفی روایت اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر دے، یہ جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا کر دے، انہیں عقل عطا کر دے، یہ جانتے نہیں، یہ عقل نہیں رکھتے ہیں کہ میں کون ہوں، انہیں ہدایت عطا کر دے۔ یہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور جب دعا فرما کر واپس لوٹے آقا علیہ السلام غم زدہ، پریشان، اس طرح ستایا گیا، جب لیٹے تب رب نے فرمایا محبوبہ دل چھوٹا کیوں کرتا ہے؟ اس چھوٹی دنیا والوں کو کیا معلوم کہ تیرا مقام کیا ہے؟ ذرا آ تو صحیح، مقام کی حدیں چھوڑ تو صحیح، زمانے کی حد چھوڑ تو صحیح، اس چھوٹی سی دنیا کو چھوڑ تو صحیح، وہاں جہاں نہ جہاں ہے نہ تہاں ہے، نہ تب ہے نہ تک ہے، نہ زمانہ ہے نہ زمانیت ہے، نہ جیت ہے نہ تحت ہے، نہ فوق ہے نہ گھڑیاں ہیں نہ ساتھ ہیں، ایک تو ہوگا ایک میں ہوں گا، آ دیکھ تو صحیح کہ تیرا مقام کیا ہے، آ دیکھ تو صحیح تیرا مقام کیا ہے۔ ایک وجہ یہ تھی، ایک وجہ یہ تھی کہ رب نے اپنی محبوب کو لا مقام کی وسعتوں میں بلایا کہ محبوب یہ تجھ پر ظلم کرتے ہیں، محبوب یہ تجھ پر پتھر برساتے ہیں، محبوب یہ تیرے راستے پر کانٹے بچھاتے ہیں، محبوب یہ تجھے مار کر خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اذیت دی، محبوب انہیں کیا معلوم کہ تیرا مقام کیا ہے۔
تیرا مقام حدوں کے اندر رہ کر سمجھ میں نے بہت بڑی بات کہہ دی، اگر سمجھ آ جائے تو اسے سمجھ جائیے۔ محبوب تیرا مقام حدوں کے اندر رہ کر سمجھ میں نہیں آنے والا، زمانے کی حدود کے اندر رہ کر یہ کیا سمجھیں گے کہ تیرا مقام کیا ہے؟ جو سمجھ لیتے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الابریز کے اندر میرے پاس رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر فرماتے میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس سے کچھ دھاگے نور کے پھوٹ رہے ہیں، نور کے دھاگے پھوٹ رہے ہیں آقا علیہ السلام کے سینہ اقدس سے۔ جو ان دھاگوں سے جڑ گیا، جو ان دھاگوں سے جڑ گیا اسے ایمان مل گیا، اسے ہدایت مل گئی، اسے ادب مل گیا۔ جو اس سے ٹوٹ گیا تو ایمان بھی گیا، ادب بھی گیا، احترام بھی گیا، سب کچھ چلا گیا۔ کچھ لوگوں نے آپ پر اعتراض کر دیا، سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ پر، فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ فرمایا اگر تم نہیں مانتے ہو، تمہیں یقین نہیں آتا ہے، تو پھر ایسا کروں کہ تمہارے اور ان دھاگوں کے درمیان میں حائل ہو جاؤں، توڑ دوں تمہارے دھاگوں کو، پھر تمہیں پتا چلے گا۔ انہوں نے مذاق سمجھا، جیسے آج کل لوگ مذاق اڑاتے ہیں نا، کہتے ہیں بعض لوگ اتنے دیدہ دلیر ہو گئے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اس طرح کرتے جیسے عام بندے کا ذکر کرنا ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ نے جو کرنا ہے کر لے، جائے روک لیں آپ۔ سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ جو نور کی دھاگے آ رہے تھے درمیان حائل ہوا، تو ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے اعتراض کیا تھا، جب ان کا تعلق ٹوٹا، ان میں سے کوئی نصرانی ہو کر مرا، کوئی یہودی ہو کر مرا، کافر ہو کر مرا، اس لیے کہ اس کا تعلق نبی سے ٹوٹ گیا، اس کا تعلق نبی سے ٹوٹ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان اللہ کو ماننے کا نام صرف نہیں ہے، ایمان اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک محمد عربی کو اللہ کا آخری نبی نہیں مان لیتے صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ان پر ایمان نہیں لاتے، جب تک ان سے تعلق نہیں جوڑتے ہیں، تب تک ایمان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ایک وجہ تو آپ نے سن لی کہ آپ پر ظلم و ستم کیا گیا، تو رب کریم نے آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کا مقام دکھانے کے لیے لا مقام کی وسعتوں میں بلایا، جہاں کوئی مقام نہیں ہے، جہاں کوئی حد نہیں، جیت نہیں، سمت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں بلایا۔ نمبر دو، دوسری بات جو ائمہ کرام نے لکھی، بڑی مستند بات میں عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، چونکہ آپ کو امت سے بڑی محبت تھی، امت کا ذکر کر کر کے آقا علیہ السلام روتے، بیداری میں بھی، اور رات کو گھر جب تشریف لاتے تب بھی رویا کرتے، ساری رات روتے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں سو رہا تھا تو اس وقت دو آنے والے آئے، یعنی دو فرشتے آئے، انہوں نے مجھے ایک نے دائیں بازو سے پکڑا، ایک بائیں بازو سے پکڑا، وادی بطحا میں لے گئے، یعنی مکے کی ایک وادی میں لے گئے، پہاڑیوں کے درمیان۔ کعبۃ اللہ سے اگر آپ جائیں نا مینا کی طرف جانا چاہیں تو آگے جائیں تو درمیان میں پہاڑیاں آتی ہیں، تو یہ وادی بطحا کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ادھر بھی پہاڑیاں ہیں، ادھر بھی پہاڑیاں ہیں، درمیان سے ایک روڈ نکلا ہوا ہے، اس روڈ سے بائیں طرف جب آپ جاتے تو یہاں دو پہاڑ ہیں، بالکل قریب ہیں، بیچ میں ایک وادی نما بنی ہوئی ہے، جیسے نہر بنی ہوتی ہے، تو اس جگہ میں بیٹھا رہا ہوں، میں نے وہاں نوافل بھی ادا کیے۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے مجھے فرشتے وہاں لے گئے، جب فرشتے وہاں لے گئے تو مجھے انہوں نے بلند چوٹی پر کھڑے کر کے میری امت کے گناہ مجھے دکھائے، میری اونچی تو بول دینا، امت کے گناہ دکھائے۔ گناہ تیرے تھے، گناہ میرے تھے، نبی کے گناہ تو نہیں تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا ہیں، وہ تو معصوم ہیں، ان کے بارے میں گناہ کا تصور بھی کرنا گناہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ گناہ تیرے اور میرے تھے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کے گناہ دکھائے گئے، اتنے گناہ تھے ان کے جن کو دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ میں نے عرض کی اے اللہ، یہ میری امت کے اتنے گناہ مجھے کیوں دکھائے گئے؟ فرمایا محبوب تجھے اس لیے دکھائے گئے ہیں، امت تیری ہے، تو اپنی امت سے بڑی پیار کرتا ہے۔ اے میرے اللہ کوئی شک ہے؟ تو جانتا ہے کہ میں اپنی امت سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ فرمایا تجھے اس لیے دکھائے ہیں، ان کے گناہوں کی بخشش کا مدار تیری شب بیداری پر ہے، تیرے جاگنے پر ہے۔ چلے میں آسان کر دوں، تیرے جاگنے پر ہے۔ مولا وہ کیسے؟ فرمایا اگر تو ایک حصہ رات کا جاگے گا تو تیری امت کا ایک حصہ بخش دوں گا،
اگر 2 حصے جاگے گا تو تیری امت کے 2 حصے بخش دوں گا، اگر 3 حصے جاگے گا تو تیری امت کے 3 حصے بخش دوں گا، اگر 4 حصے جاگے گا یعنی ساری رات جاگے گا تو میں تیری ساری امت کو بخش دوں گا۔ تیری امت کی بخشش کا انحصار تیرے راتوں کو جاگنے پر ہے۔ آقا فرماتے میں واپس پلٹا، میں نے جبرائیل سے کہا، میں نے فرشتوں سے کہا کہ لو میں نے بستر لپیٹ دیا ہے، جب تک میرا رب میری امت کی بخشش کا اعلان نہیں کرتا میں سوؤں گا نہیں، میں آرام نہیں کروں گا۔ آقا فرماتے میں اتنا جاگا کہ میری پنڈلیوں میں ورم آ جاتا، پنڈلیاں سوج جاتی، پنڈلیوں سے خون نکلنے لگتا، یہاں تک کہ عرض کی گئی آقا آپ اتنے کیوں روتے ہیں؟ اللہ نے آپ کے صدقے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کی خطاؤں کو بخش دیا ہے، آپ کی تو کوئی خطا ہے ہی نہیں، آپ تو محبوب ہیں اللہ کے، معصوم عن الخطا ہیں، پھر کیوں روتے ہیں؟ آپ کی امت کی بخشش کا اعلان بھی ہو گیا، بعد میں بھی آقا روتے رہے، شکر ادا کرتے، فرمایا افلا اکونا عبدا شکورا، اے لوگو کیا میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس وقت جب پنڈلیاں متورم ہو گئی، ساری جاگتے رہے تو قرآن نازل ہوا، تاہا ما انزلنا الیک القرآن لتشقا، اے محبوب ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا نا کہ تو مشقت میں پڑ جائے۔ مولا ایک طرف خود فرماتا ہے کہ تیری امت کی بخشش تیرے جاگنے پر، اور دوسری طرف محبوب جاگتا ہے تو تجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ محبت کی بات کی ہے میں نے، بڑی اہم بات کے سن لیجئے غور سے۔ ایک طرف خود فرماتا ہے ساری رات جاگے گا تو ساری امت بخش دوں گا، اب جاگنے محبوب کھڑا ہوا ہے، محبوب کو تھوڑی سی تکلیف آئی تو تجھ سے گوارا نہ ہوا، تو نے قرآن نازل کر دیا، تو جواب یوں ملتا ہے کہ زبان دراز مت کر، میرا محبوب اور تکلیف میں آ جائے، توجہ ہے نا، میرا محبوب اور تکلیف میں آ جائے، مشقت میں آ جائے، تو رب کے محبوب نے عرض کیا مولا تجھے اپنے محبوب کی تکلیف گوارا نہیں، تو جو میرے محبوب امتی ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں ان کا جہنم میں پڑنا کیسے گوارا ہے؟ فرمایا محبوب رکھ اس بات کو یہاں، چل تیاری کر آ جا، چل تیاری کر آ جا، تجھے دکھاؤں تیری امت کے گناہ زیادہ ہیں یا میری بخشش زیادہ ہے، میری رحمت زیادہ ہے، یہاں دکھاؤں گا تو یہ زمانے کی حد ہوگی، مکان کی حد ہوگی، حدود کے اندر رہ کر دیکھیں گے اور وہ حدود اور حدود برابر ہو جائیں گی۔ میں تجھے ایسی جگہ لے جانا چاہتا ہوں جہاں کوئی حد نہیں ہے، جہاں کوئی زمانہ نہیں ہے، ایسی جگہ نگاہ اٹھا دیکھ، جہاں تک دیکھ تیری نگاہ جاتی ہے، بتا کہیں میری رحمت کی حد ہے؟ جب رب نے بلایا محبوب کو نا لامقام کی وسعتوں میں، تو رب نے پوچھا محبوب دیکھ میری رحمت کی کوئی حد، میری بخشش کی کوئی حد؟ عرض کی مولا نہیں، جدھر دیکھتا ہوں تیری رحمت ہی رحمت ہے، جدھر دیکھتا ہوں تیرا کرم ہی کرم ہے، تیری بخشش ہی بخشش ہے۔ تو فرمایا محبوب نہ رو، وعدہ کرتے ہیں آج کی شب کہ تیری امت کو ہم بخش دیں گے۔ یہ شب معراج وعدہ کیا رب نے، تو انشاءاللہ